بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ہم اسی کی تعریفات بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں. بادشاہت اسی کی ہے، ساری تعریفات اسی کی ہیں. وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک لوگ ناپسند کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، صحابہ پر، اور ہر اس شخص پر جو تا قیامت ان کی ہدایت پر چلے اور ان کی سنت کی پیروی کرے. حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب سب سے زیادہ درست کلام اور سب سے زیادہ صحیح رہنمائی کرنے والی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سب سے بہترین منہج ہے اور سب سے سیدھی راہ ہے. اتباع ہی میں بہترین نمونہ ہے اور ہر طرح کی گمراہی اور بربادی بدعت ایجاد کرنے میں سے. اللہ کے بندو، جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے اجتناب کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے کام درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. مسلمانوں، نماز توحید کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ سب سے اہم فریضہ ہے، کیونکہ یہ اسلام کا ستون اور اس کے عظیم ارکان میں سے دوسرا رکن ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، حالانکہ ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کریں، بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی دین مستقیم ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا، تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، انہیں اس بات کے اقرار کی طرف دعوت دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. اگر وہ اسے مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر ان کے محتاجوں کو دی جائے گی. پھر اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں تو ان کے بہترین مالوں سے احتراز کرنا، زکوٰۃ میں سب سے اچھا مال وصول نہ کرنا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس بد دعا کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہوتا. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ کے بندو، روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی. اگر وہ ٹھیک رہی تو بندہ کامیاب و کامران ہو جائے گا اور اس کا عمل بھاری ہو جائے گا، اور اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو ناکام و نامراد ہوگا اور اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا. اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اگر وہ خراب نکلی تو ناکام و نامراد ہو گیا. اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل ہے، کوئی نفلی نماز ہے. چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی، اس کے نوافل سے کر دی جائے گی. پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، ہمارا رب اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ خوب جانتا بھی ہے، میرے بندوں کی نماز کو میرے بندے کی نماز کو دیکھو، وہ پوری ہے یا اس میں کوئی کمی ہے. اگر پوری ہوگی تو پورا ثواب لکھا جائے گا، اور اگر کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں، اگر نوافل ہوں گے تو فرمائے گا میرے بندے کے فرائض کو اس کے نوافل سے پورا کر دو. پھر تمام اعمال کا یہی حال ہوگا. مسلمانوں، اللہ عز و جل نے شب و روز میں 5 نمازیں فرض کی ہیں اور ان کے لیے اوقات بھی متعین کر دیے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، یعنی یہ نماز معلوم و متعین اوقات میں واجب ہے بغیر کسی شرعی عذر کے.
ان سے تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے، انہیں وقت پر ادا کرے اور ان میں مکمل صحیح رکوع کرے اور خشوع و خضوع کا اہتمام کرے تو ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ وہ اسے معاف کر دے گا، اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے گا اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور جو اگر چاہے تو اسے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس سے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی نماز کو اگلے وقت تک مؤخر کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اسے امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ عز و جل نے لوگوں کو اپنی کوتاہی اور لاپرواہی، لہو و لعب، غفلت و سستی اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے نماز کے وقت کو ضائع کرنے سے ڈرایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی اس سے غفلت برتتے ہیں یہاں تک کہ اس کا وقت گزر جاتا ہے اور اس کی متعینہ مدت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ کے بندو، نماز کی خصوصی حفاظت کرو، نماز کی خصوصی حفاظت کرو، نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقت پر نماز ادا کرو، نماز کے حریص بنو اور اس کی حفاظت کرو، اس میں سستی و کاہلی مت برتو اور اس کے وقت کو مت ضائع کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حق کی راہ دکھائی ہے اور یہی لوگ عقل و خرد والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جیسی اس کی شان کے لائق ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کی عظمت اور کمال میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی کا نزول ہو ان پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر۔ مسلمانوں، نماز دین کا ستون ہے، فرائض میں سے اہم ترین فریضہ، عظیم ترین عبادت اور پاکیزہ ترین اطاعت ہے۔ سنو، والدین کے واجبات اور ان کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، گھر والوں کو وقت پر نماز پڑھنے پر ابھاریں، انہیں ان کی حفاظت کا حکم دیں، ان کی نگرانی کریں اور انہیں نماز پر ترغیب دلائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے۔ اور عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں اس پر یعنی نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے سونے کے بستر الگ کر دو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ لوگوں، نماز کی پابندی نفس کی تربیت اور اس کے تزکیہ کے لیے بہترین مددگار ہے، اسی سے دل کو جلا ملتی ہے اور دل پاک صاف ہوتے ہیں، ایمان و تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی گناہوں پر زجر و توبیخ اور تنبیہ والی سب سے بہترین چیز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کیجئے، نماز یقیناً بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ نماز کی پابندی کامیابی کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے، خوف و گھبراہٹ سے سلامتی کا سب سے بڑا سبب ہے اور اجر و ثواب کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام لیتا رہا پھر اس نے نماز پڑھی۔ اور مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے اور نماز قائم کی، زکوٰۃ کو ادا کیا، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے اور ان پر نہ خوف طاری ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔
اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو جس سے وہ ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہو کیا اس کے جسم کی کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی اس کی تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، ان معروضات کے بعد گزارش ہے کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی وصیت ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کنی کے عالم میں بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی ترغیب دلائی ہے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، میری جان ان پر قربان ہو جن کے اخلاق اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ انسانیت کے بہترین رسول ہیں۔ ان کے فضائل کا تمام بندوں پر فیضان عام ہوا جس طرح سورج اور چاند کی روشنی ساری مخلوق کے لیے عام ہے۔ دنیا میں ان کے آخری کلمات تھے کہ ہر حال میں نماز اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ لوگوں ہر حال میں نماز اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس اٹک رہا تھا اور آپ کی زبان بھی لڑکھڑا رہی تھی، اس وقت آپ نے سب سے زیادہ یہ وصیت کی نماز اور غلام اور کنیز کا خیال رکھنا، نماز اور غلاموں کنیز کا خیال رکھنا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غرغرہ شروع ہو گیا اور آپ کی زبان بند ہو گئی۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ تو نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اور نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے میں ہماری مدد فرما، اے تمام جہانوں کے پالنہار۔ اے اللہ تو ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، کفر فسق و فجور گناہ و معصیت کو ہمارے لیے مبغوض اور ناپسندیدہ بنا دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور اطمینان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے حالات درست فرما دے، انہیں اپنے اپنے ملکوں میں امن و امان عطا فرما، ان کی شیرازہ بندی کو مضبوط و مستحکم فرما، انہیں حق پر متحد کر دے، ان کے دلوں میں الفت و محبت ڈال دے اور ان کے آپسی معاملات کو درست فرما دے۔ اے اللہ انہیں اختلاف اور ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، ان سے لاقانونیت اور افراتفری کی تمام راہیں مسدود اور بند کر فرما دے اور انہیں امن و استقرار کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کا دوست و مددگار بن جا، انہیں غلبہ و قوت عطا فرما، انہیں تو اپنی پناہ میں لے لے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مصیبتوں کو ٹال دے، ان کی عزت و آبرو اور خون کی حفاظت فرما، ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما، ان کی کمیوں کوتاہیوں کو اللہ ان کی کمیوں کو اور ان کے خسارے کو پورا کر دے، ان کے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے شہداء ہیں ان کی شہادت قبول فرما۔ اے اللہ تو ظالم و جابر اور ناحق قابض صہیونیوں پر انہیں غلبہ عطا فرما، اے قوت و غلبے والی ذات۔ اے اللہ تو ان پر رحم فرما، ان کی مدد کر، انہیں عافیت سے نواز، اے تمام جہانوں کے پروردگار۔ اے اللہ تو ہمارے ملکوں میں امن و امان عطا فرما، ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، خادم حرمین شریفین کو اپنی خاص توفیق و تائید سے نواز اور انہیں صحت و عافیت کی دولت سے نواز، اے سارے جہانوں کے پالنہار۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولیعہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب سب پر رحمتوں کا نزول فرما۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریفات بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے
اس کا کوئی ساجی نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، ساری تعریفات اسی کی ہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک لوگ ناپسند کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، صحابہ پر، اور ہر